الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جس خالق اور مالک نے اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص فضل دے نال زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر مینو اور توانو رمضان المبارک دیاں بہاراں اور سعادتاں عطا فرمائیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ احکم الحاکمین اس رمضان المبارک نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔
درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہ دی اطاعت اور فرما برداری دی اندر نجات ہے۔ دعا فرماؤ اللہ احکم الحاکمین ہر عمل نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ زندہ ہوئے نا، او دے وجود دے اندر روح اجے باقی ہے، زندگی دے اثار باقی نے، اور چھوٹی جی سوئی لگاؤ وہ تڑپ اٹھ دے، یعنی معمولی جی سوئی انہوں چبھون دے ہو نا، وہ تڑپ دے، حرکت کر دے۔ بندہ مر جائے انہوں خنجر بھی مارو تے اپنی جگہ تو ہلدا نہیں۔ سب تو پہلا تو اساں یہ ویکھنا ہے کہ اسی زندہ یا مرے ہیں، ساری زندگی باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح زندہ بندے نو سوئی لگاؤ او دے اندر حرکت پیدا ہوندی، وہ اپنی جگہ تو اٹھ دے، مرے بندے نو ڈانگا بھی مارو تے حرکت کردا نہیں۔ آج جمعے تو پہلا دو اذاناں ہوئیاں نے، جیڑا زندہ بندہ ہے اذان نے انہوں اٹھا دیتا ہے، وہ گھر بیٹھا ہے پھر بھی اٹھا دیتا ہے، دکان تے بیٹھا ہے اذان نے انہوں پھر بھی اٹھا دیتا ہے، یاراں بیلیاں دی مجلس سے بیٹھا ہے اذان نے انہوں پھر بھی اٹھا دیتا ہے۔ تے جڑا مردہ ہے نا، جدی روح مر گئی ہے، جدی حس ختم ہو گئی ہے، جدی ایمان والی زندگی دے اثار باقی نہیں، او دے کان چی بھی اذان جا کے کہہ دیو تے او نے اپنی جگہ تو ٹس تو مس ہونا نہیں۔ جڑے زندہ نے اللہ تعالیٰ دا قرآن سنیا تراویح دے اندر، خود قرآن پاک دی تلاوت کیتی، قرآن نے انہاں دے دل تے اثر کیتا ہے۔ قرآن پاک ہر بندے نو فائدہ نہیں دیندہ، بعض بدبخت ایسے نے جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے۔ قرآن پڑھے اہمیت کوئی نہیں، قرآن پڑھ دینے معنی اور مفہوم اپنی مرضی دے، اور بعض خوش قسمت ایسے نے پرلے درجے دے گناہگار تے خطا کار، مگر قرآن پاک دی آیت کان وچ پہ گئی، دل تے اثر انداز ہو گئی، اللہ نے انہاں دی کایا پلٹ چھڑی۔ جڑے زندہ سن نا، قرآن نے انہاں دے دل تے اثر کیتا ہے۔ قرآن پاک دا آغاز کر دیو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تے متقین کون نے؟ اگے صفتاں بیان ہوئیاں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ فرمایا جے مینوں رب مان لیا، جے ویکھے بن دیکھیا مینوں پروردگار تسلیم کر لیا، پھر میرے سامنے چک جاؤ، نماز پڑھو، میں تے دعا ہی کراں گا جنہ دے دل مردہ نے، اللہ انہاں نوں بھی زندگی عطا فرما لے۔ میرے دوستو، اے ماہ رمضان اللہ دی خاص رحمت، اللہ دے خاص فضل، انعام اور اکرام دا مہینہ ہے۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے جڑا اس مہینے دے اندر اپنے اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے۔ نصیب والا بندہ ہے جیڑیاں کمیاں سارے سال ہوئیاں نے، اس مہینے دی برکت دے نال انہاں کمیاں نو دور کر لیندا ہے۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے جنہوں رمضان مل گیا، اپنی اصلاح کر لیندا ہے اور اللہ دی کتاب قرآن پاک نال جڑ جاندا ہے، قرآن پاک نو پڑھدا ہے، قرآن پاک تے غور کردا ہے، ایدے مفاہیم نو سمجھدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، آپ آندے نے لوگوں جڑا بندہ قرآن پڑھ دے،
قرآن پڑھ کے پھر اس تے عمل کرتا ہے، اس شخص واسطے اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے، اس شخص واسطے اللہ کی ضمانت ہے۔ کیڑا بندہ جیڑا قرآن پڑھ دے اور پھر وہ مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ جس طرح میں قرآن پاک دیاں ابتدائی آیتاں تواڈے سامنے رکھیاں، جن نے یہ دو آیتاں ہی پڑھ لیاں، میرے دوستو عمل کر لیا، اللہ تے یقین ہو گیا، نمازی بن جاتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، میرے دوستو رب العالمین دیاں یہ دو آیتاں ہی من لیندا ہے، انہاں تے عمل کر لیندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور رب العالمین دی گارنٹی ہے کہ دنیا دے اندر وہ بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا جیڑا قرآن نال جڑ جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت دے دن انہوں بدبخت نہیں بنائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں قرآن پاک دوں خاص وقت دیو، قرآن پاک نال پیار کرو اور قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش کرو۔ قرآن پاک ڈیکوریشن واسطے نہیں، الماریاں چ رکھن واسطے نہیں، عدالتاں دے اندر قسمہ اٹھان واسطے نہیں، اور قرآن پاک بچیاں نو دم کرن واسطے نہیں، قرآن پاک بچیاں نو رخصت کرن واسطے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام نو نازل فرمایا ہے تے متقی لوگاں دی ہدایت واسطے نازل فرمایا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے۔ آپ فرماندے نے لوگوں جیڑا بندہ قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھ دے اور ایک بندہ قرآن پاک نو بغیر سمجھن تو پڑھ دے، دونوں دے اندر فرق کی ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن نو سمجھ کے پڑھ دے بغیر سمجھ کے پڑھنے والے تو کئی درجے افضل ہے، بہتر ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اور حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے، اور لوگوں ایک بندہ قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ دے، ایک بندہ پورا قرآن پاک پڑھ دے، جیڑا ایک آیت پڑھ دے وہ سمجھ کے پڑھ دے، غور نال پڑھ دے، فکر نال پڑھ دے، تدبر نال پڑھ دے، اور ایک بندہ پورا قرآن پاک پڑھ لیندا ہے بغیر سمجھ تو پڑھ دے۔ حضرت علامہ ابن قیم فرماندے نے جنہیں قرآن پاک بغیر سمجھ کے پڑھے ہے انہیں تو وہ بندہ افضل ہے جنہیں بے شک قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے لیکن سمجھ کے پڑھی ہے۔ اس قرآن دا کی فائدہ ہے جیدے تے عمل نہ ہوئے؟ متقی بندہ بندا ہی اس وقت ہے جس وقت قرآن پڑھ کے قرآن دے مطابق عمل کرتا ہے، جیدہ حکم قرآن دے وے وہ مان لیندا ہے، جیدے تو روکے رک جاندا ہے، پھر بندہ متقی بندا ہے۔ صرف قرآن پاک پڑھن دے نال بندہ متقی نہیں جے بندہ متقی اس وقت بنے گا جدو تلاوت دے نال عمل کر کے دکھائے گا۔ دعا کرو اللہ میری اور تہاڈی زندگی کتاب و سنت دے مطابق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل نو نازل کیتا ہے، تورات نو اتاریا، زبور نو نازل فرمایا، دیگر کتاباں اور دیگر صحیفے۔ ابلیس لعین شیطان جنہیں خالق کائنات نو چیلنج کیتا ہے، اندر ربا سونیا میں ٹل لاواں گا، کوشش کراں گا، زور لگاواں گا، تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، یا اللہ میں تیرے حکمات نہیں چلن دیاں گا۔ تے رب العالمین نے کی فرمایا جڑے میرے نے وہ تیرے نہیں، جڑے میرے نے انہاں تے تیرا زور نہیں، جڑے میرے نے انہاں تے تیرا تسلط نہیں، جڑے میرے نے انہاں تے تیرا غلبہ نہیں، تے جڑے میرے نہیں جو مرضی کرن مینوں انہاں دی پرواہ نہیں۔ کتاباں آئیاں بدل گئیاں، کتاباں پڑھن والے بدل گئے، کتاباں آئیاں مٹ گئے، کتاباں پڑھن والے انہاں دے کردار مٹ گئے، اخلاق مٹ گئے، نظریات مٹ گئے، کتاباں دا سلسلہ چلدا گیا،
ہن قرآن آیا ہے، شیطان تے پھر بھی خوش ہوئے گا، ربا تو رات کو نازل کیتا، تحریف ہو گئی، انجیل نازل کیتا بدل گئی، زبور نازل کیتا ختم ہو گئی، تیرے صحائف آئے میں نام و نشان مٹا دیتا ہے، یا رب العالمین مخلوق تیری ہے، تابع دار میری ہے، مخلوق تیری ہے، اطاعت گزار میری ہے، مخلوق تیری ہے، کہنے کاچ میری ہے، یا اللہ بندے تیرے نے پیچھے میرے لگ دینے، کہنا میرا من دینے، اور کہنا ہوئے گا مالکہ تو قرآن نازل کرے گا بدل جائے گا، قرآن نازل کرے گا مٹ جائے گا، قرآن نازل کرے گا تحریف ہو جائے گی، قرآن نازل کرے گا یا اللہ یہ دے منن والیاں کا نام و نشان نہیں ہوئے گا۔ خالق کائنات نے کی فرمایا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماندے نے اے دیاں میں حفاظتاں دا ذمہ آپ لے آئے، اے محفوظ رہے گا، قیامت تک رہے گا، مومناں دے سینیاں چ رہے گا، علماء دے سینیاں چ رہے گا، نمازیاں دے سینیاں چ رہے گا، متقی لوگاں دے سینیاں چ رہے گا، پرہیزگاراں دے سینیاں چ رہے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تے خوش نصیب وہ بندہ ہے جے دے سینے چ اللہ اپنی کتاب نو محفوظ فرما دیندا ہے، اور خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا قرآن پاک دی حفاظت دے واسطے کوشش کردا ہے، جستجو کردا ہے، ایفرٹ کردا ہے، مال خرچ کردا ہے، قرآن پاک دی حفاظت دے واسطے جوانی وقف کردا ہے، تندرستی وقف کردا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہن اپنے دل تے دھیان مار لو، جے دل صاف ہوئے، دل اچھا ہوئے، دل پاکیزہ ہوئے، اسی تے ہر جمعے دے اندر سمجھانے ہیں دوستو، اپنے دلوں تے غور کر لو، اپنے دلوں تے دھیان مار لو، اور جڑے بندے دا دل صاف ہوندا ہے، فطرت سلیمہ تے ہوندا ہے، اللہ دی قسم ہے قرآن انہوں اپنے وال آپ کھچ لیندا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات قرآن نے انہوں نے اپنے نال آپ جوڑیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں قرآن پاک و عظیم کتاب ہے، جنہوں عظیم بندے من دینے، قرآن عظیم کتاب ہے، انہوں پڑھن والے بھی عظیم نے، قرآن عظیم کتاب ہے، انہوں لکھن والے بھی عظیم نے، انہی قدر کرن والے بھی عظیم نے، کیوں قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جیڑی ادنا نو اعلیٰ بنا دیندی ہے، پست نو بلند بنا دیندی ہے، محکوم نو حاکم بنا دیندی ہے، مغلوب نو غالب بنا دیندی ہے، اور قرآن پاک کو عظیم کتاب ہے جیڑی گمنام بندے نو نامور بنا دیندی ہے، قرآن پاک کو عظیم کتاب ہے جیڑی غلامانو کائنات دا امام بنا دیندی ہے۔ اے قرآن پاک دیاں عظمتاں اور بہاراں صرف اس بندے نو پتہ لگ دے جس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، نظریہ ٹھیک ہوئے، دل ٹھیک ہوئے۔ میرے دوستو آسمان تو پانی اتر دے، بارش دے قطرے سپ دے منہ وچ جاندے نے، بارش دے قطرے سپ دے منہ وچ جاندے نے، زہر بن جاندے نے، سپی دے منہ وچ جاندے نے، ہیرے بن جاندے نے، موتی بن جاندے نے۔ اسی طرح قرآن مکہ پاک وچ نازل ہویا، قرآن میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا، اور جڑے بدبخت سن وہ لعین بن گئے، جنہاں قرآن نہیں منیا وہ ذلیل بن گئے، جنہاں قرآن نہیں منیا وہ کم ترین بن گئے، جنہاں قرآن نہیں منیا نام و نشان ختم ہو گئے، اور جنہاں نے قرآن پاک من لیا جڑے قرآن پاک نال جڑ گئے، اور انج سمجھو جنہیں نہیں منیا وہ عمل تو ابو جہل بن جاندا ہے، جڑا قرآن نو من لیندا ہے ابو بکر تو صدیق بن جاندا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہیں قرآن نو منیا وہ صدیق بن گیا, جنہیں قرآن نہیں منیا میرے صدیق نو نہیں منیا وہ زندیق بن گیا. اور قرآن پاک آپ اپنی پہچان کرانا گے. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور لوگوں قرآن سنو, غور دے نال سنو. قرآن پاک نو سننا خاموشی دے نال سننا ہے. خالق کائنات فرما رہے نے جڑا بندہ قرآن سنتا ہے بڑی توجہ دے نال, بڑے انہماک دے نال, بڑے پیار دے نال, اور جڑا قرآن پاک سنتا ہے قرآن وال متوجہ ہو جاندا ہے, قرآن وال جناب غور کر لیندا ہے. اللہ کریم فرماندے نے میں او دے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا وہ دیتے رحمت ہوئے گی. اور اس بات تے ذرا غور کرنا جیڑا قرآن پاک پڑھ دے وہ دیتے رحمت ہو جاتی ہے. جیڑا قرآن پاک سن دے فرمایا لوگو جیڑا قرآن سنے گا غور نہ سنے گا وہ رحمت ملے گی. پھر اس بات تے غور کر لو وہ قرآن سننے نال رحمت ملتی ہے تے قرآن پڑھنے نال رحمت کتنی فضل تے کتنا رحمت مل جائے. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی تے کتا جانے ہیں, پریشان ہو جانے ہیں. کئی بندے پہلی گل ہے کہ نفل پڑھ دے ہی نہیں, تہجد پڑھ دے ہی نہیں, قیام اللیل کر دے ہی نہیں, نماز تراویح چ حاضر ہوندے ہی نہیں. اور جے کوئی آ جاندے نے تے جناب اج مولانا 10 منٹ زیادہ ہو گئے, اج قاری صاحب تسی ٹائم زیادہ لگا دیتے ہے, اج کو صفحہ تسی زیادہ نہیں پڑھ لیا تے جے قاری صاحب بھول جاندے نے یا قاری صاحب خود اپنی مرضی دے نال آیت نو دوبارہ پڑھ لیندے نے پھر بھی اعتراض ہوندا ہے. اللہ کریم دی قسم ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ جائے اونوں قرآن دی حلاوت محسوس ہوندی ہے, تازگی محسوس ہوندی ہے. وہ بار بار ایک آیت پڑھ جائے میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ملتا ہے کئی دفعہ نا بار بار نبی علیہ السلام ایک ہی آیا مبارکہ نو تلاوت کرتے رہندے سن. کیوں مزہ ہوندا ہے. کوئی بچہ چنگم کھاندا ہے نا انہوں کا پتر اے چنگم کنی دیر ہو گئی ہے تو منہ وچ پائی ہے, روپے 2 روپے دی چنگم ہے تے 2 گھنٹے ہو گئے نے منہ ہلائی جانا ہے, اینو سٹ دے کیوں اے دے ترلے لئی جانا ہے, اینو چبائی جانا ہے. تو دا جواب پتہ کی ہوندا ہے, وہ کہے گا قاری صاحب مینوں مزہ آوندا ہے, میں انہوں بار بار اس وجہ تو چبا رہا ہاں مینوں مزہ آوندا ہے. بالکل اسی طرح اور جویں چنگم کھان والے نوں بار بار چبان دے نال مزہ آوندا ہے, اور قرآن پڑھن والے نوں جدو بار بار اللہ دا قرآن پڑھدا ہے بار بار آیتاں پڑھدا ہے اونوں بھی مزہ تے سکون آوندا ہے. لیکن شرط وے ذہن چ رکھنا دل صاف ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, دل طاہر ہونا چاہیے. میرے دوستو دل پاک ہوئے نا دل تے اثر ہوئے گا. میں عرض کر رہا بندہ بار بار قرآن پڑھ دے, بار بار تلاوت کر دے, بار بار یہ رکوع پڑھ دے. جس طرح دیوار چ ایک بندہ کل ٹھوک دے نا, دیوار چ سخت جگہ تے کل ٹھوکدا نہیں, توڑا مار دے بار 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 اتاڑا مارن دے نال ضرب لگان دے نال کل دیوار وچ ٹھک جاندا ہے. اسی طرح بعض اوقات دل بھی سخت ہوندے جے, دل بھی سخت ہوندے نے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنن دے نال دل دی اصلاح نہیں ہوندی. انہاں نوں بار بار قرآن سنایا کرو, اور جے دل تے قرآن اثر نہیں کردا بار بار قرآن پڑھیا کرے. مینوں اللہ کریم دی ذات دی قسم ہے جڑا بندہ باقاعدگی دے نال قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا, جڑا ششمائی تلاوت کردا ہے, سمائی تلاوت کردا ہے, سالانہ تلاوت کردا ہے, جدوں قرآن پاک پڑھدا ہے اونوں حلاوت نہیں ملدی. قرآن پاک پڑھدا ہے زیادہ تلاوت کرن تے دل نہیں جے کردا, لیکن جدوں تلاوت
تلاوت شروع کر لیندے، ایک دن گزردا ہے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ایک پارا پڑھدا ہے، دوسرا ختم ہو گیا، تیسرا ختم ہو گیا، اور جویں جویں قرآن دیاں تلاوتاں کردا جاندا ہے اودے دل نوں سکون ملدا جاندا ہے، اور پھر وہ دل کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ قرآن مکمل کرنا ہے، ہن میں دوسری دفعہ قرآن مکمل کرنا ہے، کیونکہ ایماندار بندے تے قرآن اثر کرتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ آؤ پھر قرآن دوبارہ پڑھا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، گل بھی سمجھ آ جائے۔ خالق کائنات فرماندے نے انما المؤمنون الذین، اللہ فرماندے نے جڑے ایماندار نے، جنہاں نو میرے تے یقین ہے، جنہاں نو قرآن تے یقین ہے، جنہاں نو آخرت تے یقین ہے، جنہاں نو مدنی کریم تے یقین ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے بندے جدوں قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کردے نے، دل ڈر جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جدو پڑھنے والا پڑھدا ہے، تلاوت کرنے والا تلاوت کردا ہے، اور یہ جناب تلاوت سندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان بھی بڑھ جاندہ ہے، اللہ تے توکل تے یقین بھی بڑھ جاندہ ہے۔ سیدنا جناب داؤد الطائی رحمہ اللہ اونا دی ہمسائی کہندی ہے، اور لوگوں تہانوں کی پتہ ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، تہانوں علم نہیں۔ اللہ پاک نے ایدے دے کنیاں مہربانیاں کیتیاں نے۔ ایدے تو پہلا ذرا غور کرنا، ساڈے ہمسایاں دا ساڈے بارے کی خیال ہے، ساڈے ہمسائے ساڈے بارے کی سوچ دے نے، ساڈے بارے انہاں دی کی رائے کی کہندے نے۔ کدی پوچھو میرے دوستو کسے دے ذریعے سانوں پتہ چل جائے ساڈی کیا کیفیت ہے۔ لیکن جناب داؤد الطائی رحمہ اللہ انہاں دی ہمسائی کہندی ہے، اور لوگوں رات جدوں بھی میری اکھ کھلی ہے، جدوں بھی رات دے جس وقت دے اندر بھی اکھ کھلی، پہلا ٹائم ادھی رات آخری رات، میں جدوں بھی ویکھے آجے جناب داؤد الطائی نو قرآن پڑھ دیاں ہی ویکھے آئے۔ فرماندیاں نے ساری رات قرآن پڑھ دے سن، اور اگلی بات جڑی کئی اللہ دی قسم ہے سونے دے پانی نہ لکھے پھر بھی حق ادا نہ ہوئے۔ اے ہمسائی عورت کہندی ہے لوگوں میں اس اللہ دے ولی نو ساری رات قرآن پڑھ دیا ویکھے آجے، اور انہاں نو اللہ پاک نے ایسا لہجہ عطا فرمایا، اتنی خوبصورت اتنی پیاری آواز ہے، اور انہاں دے پڑھن دا انداز اتنی چاشنی اللہ تعالیٰ نے، اور اینا اثر اینا دی زبان دے اندر ہے۔ منو انج لگ دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دیاں نعمتاں نو اے دی آواز وچ جمع کر چھڈیا۔ نعمت ملے تے بندہ خوش ہو جاندہ ہے۔ فرماندیاں نے میں قرآن سننی میرا ایمان ود جاندہ ہے۔ میرے دوست اللہ دی قسم ہے قرآن دے وچ بڑے مزے تے بڑا سرور ہے۔ قرآن پڑھیا کرو، ہر نماز دے بعد پڑھو، چل دیا پھر دیا پڑھو، اٹھ دیا بیٹھ دیا پڑھو، تکلیف وچ پڑھو، خوشی وچ پڑھو، کیونکہ دیکھو نا گرمی دا موسم ہوئے، بندہ صحرا وچ ہوئے، میرے دوستو پیاس لگی ہے تے پانی کوئی نہیں، پیاس لگ گئی، گرمی دا موسم، جنگل بیابان، پانی ختم ہو گیا، اچانک کوئی چشمہ مل جائے، ٹھنڈا پانی مل جائے، اونا مزہ اس چشمے دے پانی دا نہیں جنہ مزہ اللہ دے قرآن دی تلاوت دا آ جاندا ہے۔
ہائے ہائے جے پوچھنا ہی تو میرے عثمان نو پوچھ رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھنا تے بلال نو پوچھ، ابی بن کعب نو پوچھ، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں قرآن پاک پڑھیا کرو، کیونکہ جدو قرآن پاک پڑھو گے اللہ تعالیٰ دی پہچان ہو جائے گی۔ اور حضرت امام شافعی دی اس قول تے ذرا تسا غور کرنا ہے، آپ آندے نے میں قرآن پاک پڑھیا ہے اور قرآن پاک دے اندر ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت ایسی بھی ہے جیڑی آیت ظالم دے دل تے تیر دی طرح لگدی ہے تے جڑا مظلوم بندہ ہے او دل نو آرام پہنچا دیندی ہے، جڑا زخمی ہے او دی مرم پٹی کر دیندی ہے، اور جڑا بندہ ظالم ہے انہوں انج وجدی ہے قرآن دی ہے جویں کسے نو تیر وجدا ہے۔ وہ آیت پتہ کیڑی ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اے قرآن پڑھنا ہے، جدو قرآن پاک دی آیت آئے غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور لوگوں تو آڈا رب نہیں جے بھولدا، لوگوں تو آڈا رب بھولدا نہیں جے بھولدا۔ مینوں جڑی گل سمجھ آندی ہے تو گالی کڈی تو بھول گیا، ظلم کیتا تو بھول جانا ہے، زیادتی کرنا ہے بھول جانا ہے، اللہ دی نافرمانی کرنا ہے بھول جانا ہے، بہناں دے حق کھانا ہے بھول جانا ہے، ویراں دا حق کھاندیاں جے بھول جاندیاں جے، رب العالمین سمجھاندے نے زانی زنا کردے بھول جاندا ہے، شرابی شراب پیندے وقت تو بعد بھول جاندا ہے، جواری جوا کھیلدے بھول جاندا ہے، مشرک شرک کردے بھول جاندا ہے، خطا کار خطا کردے بھول جاندا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اللہ نہیں جے بھول دے، اللہ نو سب یاد ہے، اس واسطے سوچ سمجھ کے اپنا نامہ اعمال دے اندر اپنے عمل درج کروا لئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں نو ایمان دے نال بھر دے، مینوں خالق کائنات دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دی کبریائی دی مینوں قسم ہے، اور دنیا دیاں نعمتاں دیاں اپنی اپنی حیثیت تے مال مل جائے بہت بڑی حیثیت ہے، دنیا مل جائے وہ بھی فائدے نے، لیکن ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ دنیا مسلمان نو بھی دیندا ہے، کافر نو بھی دیندا ہے، اپنے نو بھی دیندا ہے، بیگانے نو بھی دیندا ہے، یار نو بھی دیندا ہے، دشمن نو بھی دیندا ہے۔ ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ اللہ ایمان صرف اس بندے نو دیندا ہے جدے نال پیار کردا ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگوں اگر چاہندے ہو تو اڈا دل ایمان دے نال بھر جائے، تین کام کر لو، تین کام کرن دے نال اللہ تو اڈے دلاں نو ایمان دے نال بھر دے گا، لیکن شرط ہے کہ برتن تیرے دل والا سیدھا ہوئے، ٹھیک ہوئے، برتن دے اندر درارا نہ ہو، سوراخ نہ ہو، اور برتن ٹوٹا پجا ہوئے نا، ٹوٹی چلا دیو تے پانی نکل جانا ہے، ضائع ہو جانا ہے۔ تیرے دل دے اندر نفرت، بغض، کینہ، حسد، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، منافقت ایہو جے سوراخ نہ ہون، پھر میرے دوستو برتن دا رخ سیدھا کر لے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو گئیاں، ایمان نال تیرا دل بھر جائے گا۔ لیکن تناں کماں دے نال کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا کام قرآن دی تلاوت، پہلا کام کی ہے قرآن دی تلاوت، قرآن پاک دی تلاوت کرے ایمان دے نال دل بھر جائے گا، اور دوسری بات روزے رکھن دے نال ایمان نال دل بھر جاندا ہے۔ تیسری بات آندے نے علماء کل بیٹھیا کر، عالم دین دی مجلس وچ بیٹھیا کر، انہاں دی صحبت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ تیرے دل نو ایمان نال بھر دین گے۔
اور علماء دا قدردان بھی ہوندا ہے. علماء کولوں بیٹھدا ہے ادب تے احترام اوہی کر سکدا ہے جہدے کول ایمان دی دولت ہوے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور لوگوں جے سمجھ دیو کہ زندگی دا مزہ کوئی نہیں, زندگی دے اندر سکون کوئی نہیں, زندگی دے اندر چین کوئی نہیں, زندگی دے اندر آرام کوئی نہیں, اور کئی بندے اپنی زندگی تو تنگ ہو جاندے نے. مولوی دی دنیا میں دل نہیں لگدا, بے چینی بڑی ہے, ٹینشن بڑی ہے, گولیاں کھانا پھر بھی نیند نہیں آندی, اولاد دے ہتھوں بڑے تنگ آ, مولانا میں اپنے اہل و عیال دے ولوں بڑا تنگ آ, یاراں بیلیاں دی طرفوں بڑا تنگ آ, کاروبار دی وجہ تو بڑا تنگ آ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور لوگوں جی اپنی زندگی نو پرسکون بنانا چاہندے ہو, اپنی زندگی دے اندر حلاوت پیدا کرنا چاہندے ہو, جے زندگی دے تہاڈا سکون ختم ہو گیا واپس لینا چاہندے ہو, 3 کام کر لو گے اللہ تہاڈی زندگی وچ سکون پیدا فرما دے گا. دعا کرو اللہ مینوں تانوں سکون والی زندگی عطا فرمائے. 3 کام کیڑے نے؟ پہلا کام ہے نماز دی پابندی, نماز پڑھو. دوسرا کام میں اللہ دا ذکر کر دے کرو, اور تیسرا کام میرے وافی قراءت قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو, قرآن پاک پڑھیا کرو. کہ ایک بندہ کہندا ہے میں نماز بھی پڑھنا, ذکر بھی کرنا, قرآن بھی پڑھنا, شور صاحب سکون کوئی نہیں. تے حضرت حسن بصری فرماندے نے پھر سمجھ لے تیرے واسطے اللہ نے رحمت دے بوہے بند کر چھڈے نے. جنہوں نماز پڑھ کے سکون نہ ملے, اللہ دے ذکر نال سکون نہ ملے, قرآن پاک دے نال سکون نہ ملے, اے دا مطلب ہے اللہ نے او دے واسطے سکون دے بوہیاں تے تالے لا چھڈے نے. پھر اپنے آپ تے غور کرے. اور میرے دوستو کتھے گئے وہ ساڈے اسلاف اور بڑے بزرگ جنہ دیا مثالاں دینے آ. حضرت ابو الزناد المدنی اے تابعی نے آپ فرماندے نے میں سحری دے وقت واہ نصیبے تیرے قسمتاں تیریاں, کہندے نے سحری دے وقت روزہ رکھ کے جدو میں مسجد نبوی جاندا دعا کرو اللہ مینوں تانوں مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے. سارے مل کے دعا کر چھڈو. اے زبیر نے مینوں کئی دفعہ کہا شورا صاحب دعا کرو مومنا بعد چوں بساں بھر کے جان تے عمرہ کر کے آن. دعا کرو اللہ تانوں سارے نوں مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے. حضرت ابو زناد فرماندے نے میں جدو سحری دے ٹائم مسجد نبی وال جاندا تے راستے دے اندر دیکھو کتنا پیارا منظر آ فرماندے نے میں جڑے گھر دے قریب تو گزردا کہندے نے اللہ دی قسم ہے کوئی ایک گھر بھی مدینے وچ ایسا نہ ہوندا جس گھر وچوں قرآن پڑھن دی آواز نہیں آ رہی. ہر گھر وچ قرآن دیاں تلاوتاں, ہر گھر وچ قرآن دے قاری. میرے دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کئی بندے ہمیں آ کے جاندے نے جی میں آکھیا ہے میں تھوڑا کو قرآن سنیا تھوڑا کو پڑھیا اکتا گئے نہیں جی بس ہو گئی ہے ہن پڑھیا نہیں جاندا چلو پھر پڑھ لیں گے. یہ دل موبائل تے نہیں اکتاندا, بے شک ساری دل لے کے بیٹھا رہے, ساری رات موبائل تے بیٹھا ہے, دل نہیں اکتایا, فلم ویکھیاں دل نہیں اکتاندا, اور 5-7 گھنٹے گراؤنڈ وچ گزاردا ہے دل نہیں اکتاندا, کئی گھنٹے چگلیاں تے غیبتاں کردا ہے دل نہیں اکتایا, سارا دن کاروبار کردا ہے دل نہیں اکتاندا, اور جدوں قرآن پڑھنا تیرا دل اکتا جاندا ہے. وہ دی وجہ کی ہے میں اپنی طرفوں دے گل کرنی کوئی نہیں تاکہ نہ میرے دے کو گل آئے نہ کوئی اعتراض بنے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی داماد پیغمبر سیدنا عثمان فرماندے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم, جے تواڈے دل صاف ہون پاک ہون مطہر ہون پاکیزہ ہون تسی قرآن پڑھ دے جاؤ دل کہے ہور سنا ہور پڑھ ہور تلاوت کر. آپ فرماندے نے جدے دل گندا نہ پاکے او دا قرآن پڑھن تے دل کردا نہیں, قرآن سنن تے دل کردا. دل دا معاملہ ہے, دل صاف کر لئیے. دل نہیں جے کسے نو نظر آندے, دلان دی کیفیت بندہ
صرف آپ جاندا ہے۔ ہن دسو میں تہاڈا خطیب خطبہ دینا ہے، کیا مینوں جرت ہے کہ میں کسی بندے نو کھڑیاں کر کے پوچھاں قرآن پڑھے ہی رمضان اور تلاوت کرنا ہے؟ میں ایک نو پوچھاں گا تو 10 میرے گال پہن کے تساں ٹھیکہ لیا ہے مولانا، اے تہاڈی ذمہ داری ہے، تسی کو پوچھ اپنے کام رکھو۔ اس واسطے میں اپنی گل ہی نہیں کرنی۔ ہن میں گل کرنی ہے اپنے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عبداللہ بن عمر نو پوچھ دے نے، آندے عبداللہ مینوں اے دس کنے کو دنوں جو قرآن ختم کر لینا ہے، کنے کو دنوں جو قرآن ختم کرنا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں عبداللہ روز قرآن پڑھنا ہے، عبداللہ قرآن دی تلاوت کرنا ہے؟ اس واسطے اگر کوئی بڑا پوچھ لے، کوئی عالم سوال کر لے تو یہ بھی مدنی کریم محمد دی سنت ہے، تاکہ غفلت دور ہو جائے، توجہ مل جائے۔ اور اس واسطے رمضان نے تے گزر جانا ہے، رمضان تے گزر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیکار چلی گئی، ایتھے بھی ذلت ہے، قبر چ بھی ذلت ہے تے آخرت میں بھی ذلت ہے۔ جے قرآن نال جڑ جائے گا بڑیاں بڑیاں نعمتاں تے بڑیاں بڑیاں کوشاں کاوشاں مولانا بنے نصیب والا میری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جوان پتر دیتے نے، مولانا میرے نصیبے نے، اللہ تعالیٰ نے مینوں کوٹھی دے بنگلہ دے چھڑے ہے، مینوں کار دے چھڑی ہے، مولانا اپنی دکان دے چھڑی ہے، اپنی فیکٹری مل گئی ہے، میرا بڑا بینک بیلنس ہے، مینوں اللہ ذوالجلال دی کبریائی دی قسم ہے جدوں تو مر جانا ہے، جدوں تیری روح نکل جائے گی، آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر باپ بھی روئے گا، بیٹا بھی روئے گا، جدا باپ مر گیا بیٹا روئے گا، بیٹا مر جائے باپ آنسو بہائے گا، شوہر مر جائے بیوی آنسو بہائے گی، یار بھی روتے ہیں، رشتہ دار بھی روتے ہیں، نمازی بھی روتے ہیں، مینوں اللہ دی قسم ہے رونا سارے میں، لیکن کسی نے تیرے نال قبر وچ نہیں جانا، کسی نے قبر وچ داخل نہیں ہونا۔ اے نعمتاں، اے سعادتاں، اے دوستیاں، اے یاریاں، اے رشتہ داریاں، اے عزت و کرم، اے مال و دولت، اے سارا ایتھے رہ جانا ہے، تیرے نال جانا تے اللہ دے قرآن نے جانا ہے۔ قرآن بڑا وفادار ہے، قرآن بڑا وفادار ہے، انہیں تیرے نال جانا ہے، انہیں تیرے نال کھڑا ہو جانا ہے، انہیں تیریاں سفارشاں کرنیاں نے۔ اور جے میں گل جڑی سمجھان لگا اگر توجہ ہوئے تو بات سمجھ آنی ہے، نہ توجہ ہوئے تو پھر اللہ دی سپرد ہے، لیکن میں دعا کراں گا اللہ سب نو سمجھ عطا فرما دے۔ ہر ملک دا نا ایک دارالحکومت ہوندا ہے، ہیڈ کوارٹر ہوندا ہے۔ دارالحکومت وہ نہیں ہوندا جتھے کرپشن ہوئے، دارالحکومت دا مطلب یہ نہیں کہ کرپشن دا اڈا، چوری جتھے زیادہ ہے، ڈکیتی جتھے زیادہ ہے، ظلم جتھے زیادہ ہے، دارالحکومت دا یہ مطلب نہیں ہوندا۔ دارالحکومت دا مطلب ہوندا ہے جتھے قانون بند ہے، جتھوں قانون نکل دے نے، جتھوں قانون نافذ ہوندے نے، اور انج سمجھو دارالحکومت وہ ہوندا ہے جیڑا پورے ملک نو کنٹرول کردا ہے۔ کیوں بھئی دارالحکومت وہی ہوندا ہے نا جیڑا پورے ملک نو کنٹرول کردا ہے۔ ہر ملک دا جویں دارالحکومت ہے، اسی طرح ہر بندے دے جسم دا بھی ایک دارالحکومت ہے، او دے جسم دے وچ بھی ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اور او کیڑا ہے میرے بھائیو؟ او ہیڈ کوارٹر ہوئے جیڑا پورے جسم نو کنٹرول کر، دماغ سوچ دے، اکھاں ویندیاں نے، کان سن دے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن فائنل اتھارٹی میرے دوستو جسم دے سارے حصیاں تے کون ہے؟ ہیڈ کوارٹر۔ وہ تیرا دل ہے، وہ تیرا دل چھوندے نہیں بعض اوقات یار تو سیانا بیانا بندہ ہے، اللہ نے تینوں عقل دیتی ہے، علم دیتا ہے، تے تو کی کر بیٹھا ہے، اور اندر جی میں اپنے دل دے ہتھوں مجبور ہو گیا، میں اپنے دل دے ہتھوں مجبور ہو گیا۔ عقل بھی ہے، دنائی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، دل کنٹرول کردا ہے، تے جیڑا کنٹرول کردا ہے پھر وہ صحیح کر لو۔ اسی تے ساری زندگی گزار دیتی سکون لب دیاں،
دل دی خواہش ہے کدی نوکری مل جائے سکون مل جائے گا، نوکری مل گئی، کدی اولاد اللہ دے وے سکون مل جائے گا، گاڑی مل جائے سکون مل جائے گا، کدی اللہ مینوں سونا گھر دے دے وے سکون مل جائے گا، کدی اتھوں پیسے آ جان سکون مل جائے گا، کدی کاروبار چل جائے سکون مل جائے گا۔ اللہ دے جاندے سکون نہیں ملدا، گھر مل جاندے میرے تیرے ورگے دوست نوں بلاندے آندا مولوی صاحب پتھر لگ گیا ٹائلاں لگ گئیاں نے تے ہونا میں پردے لانے نے تے پھر انشاءاللہ مینوں کچھ سکون ہو جائے گا، یعنی کام مک جان گے۔ ہن پردے لگ گئے، آندا کدی اے سی لگ جائے تے سکون ملے گا، اے سی لگ جاندا ہے، آندا کدی صوفے نویں آ جان وہ بھی آ گئے، نواں پلنگ آ جائے وہ بھی آ گیا، نعمتاں ملدیاں گئیاں سکون نہیں ملیا، ساری زندگی سکون لبدا گیا، گڈی نال جڑیا سکون نہیں ملے گا، کار نال جڑیا سکون نہیں ملے گا، کاروبار نال جڑیا سکون نہیں ملے گا، سیاست نال جڑیا سکون نہیں ملے گا۔ اے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن نال جڑ جائے گا اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ کدی قرآن نال بھی جوڑ کے دیکھ، کدی قرآن نال بھی جوڑ کے دیکھ، قرآن نال سٹ ہو جا سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن اللہ دی قسم ہے جے دولت وچ سکون ہوندا میرے فاروق نو کدی کنکراں تے نیند نہ آندی، آپ زمین تے لیٹے نے تے سکون مل جاندے کیونکہ سکون ملے گا قرآن پاک دے نال ملے گا، سکون اللہ پاک نے رکھے ہے قرآن پاک دے اندر رکھے آجے۔ آؤ قرآن پاک نال جڑو، قرآن پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد، اے میرے باہر والے ساتھی بھی درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ روزہ نہیں لگے گا بلکہ سکون ملے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ دعا قبول نہیں ہوندی، آپ نے فرمایا اسم اعظم پڑھیا کر، اسم اعظم پڑھیا کر، دعا کریا کر، میں اللہ دا نبی زامنا اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا۔ سونیا اسم اعظم کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن دیاں تیناں سورتاں دے اندر اسم اعظم ہے، قرآن دیاں تیناں سورتاں دے اندر۔ اور میرے بھائیو بعض علماء کہندے نے اساں جدوں قرآن پڑھیا اسم اعظم نو تلاش کیتا سورہ البقرہ، آل عمران، سورہ طٰہٰ، تیناں سورتاں دے اندر بقرہ، آل عمران، سورہ طٰہٰ، انہاں دے وچ اسم اعظم ہے۔ او اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا کر، کملی والا محمد کہندے ہر دعا قبول ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نبی علیہ السلام نے نا سورتاں دے نام نہیں دسے، اے آکھیا کہ تیناں سورتاں دے میں سارا قرآن پڑھیا اسم اعظم نو لبدا چلا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے مطابق میں انہاں سورتاں نو پڑھے، اسم اعظم مل گیا۔ سورہ بقرہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے سورہ آل عمران پڑھی او دے اندر بھی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ پڑھی ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، پتہ لگا۔ اور بعض علماء کہندے نے لفظ الحی اور بعض کہندے نے الحی القیوم، یعنی یا حیو یا قیوم پڑھدا رہیا کر، یا حیو یا قیوم پڑھ کے اللہ نو دے زندہ دا واسطہ دے کے دعا کرے گا اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا۔
اللہ اکبر۔ قرآن پاک دی قدر کرو، قرآن پاک دا احترام کرو میرے دوستو۔ قدر اس وجہ تو نہیں، نہ قرآن دی واسطے اسی جیل گئے، نہ کوئی مار پئی، نہ کوئی سفر کیتا، نہ کوئی تنگی ویکھی۔ مسلمان ساڈے گھراں چ قرآن پاک موجود سی، اسی ویکھیا، پڑھیا نہ پڑھیا۔ صرف ایک بات عرض کراں گا میرے دوستو، قرآن پاک بندے نو تبدیل کردا ہے۔ مختصر لفظاں دے اندر سمجھان لگا جے، میں ایک بچے دا واقعہ پڑھیا، حیران ہو گیا۔ پہلے تے سارے دعا کرو اللہ سانو ایمان تے استقامت نصیب فرمائے۔ بچہ پڑھ گیا، ماں پیو نے انہوں امریکہ بھیج چھڈیا کہ پتر اچھی جاب ہے، اچھی سیلری ہے۔ بچہ امریکہ چلا گیا تے جڑے دفتر وچ کام کردا ہے، عیسائی لڑکی ہے تے بڑی خوبصورت ہے، عیسائی لڑکی نو ویندا ہے تے دل ہار پیندا ہے۔ ایک دن کہندا وے میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا، تیرے نال نکاح کرنا چاہنا۔ لڑکی کہندی ہے تو مسلمان ہے، اسی عیسائی ہاں، میں اپنے ماں باپ نال مشورہ کراں گی پھر جواب دیاں گی۔ اور مومنہ بادی ہو، لڑکی چلی گئی، اپنے ماں باپ نو دس دیے میرے نال فلاں لڑکا کام کردا ہے، میرے نال شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ نے آکھیا سانو بچہ ملا، بچہ ملدا ہے۔ ماں باپ کہندے نے ساڈیاں کوئی شرطاں نے، پہلی شرط اے اپنے گھر والیاں نال رشتہ تے ناتا توڑ دے، رابطہ کوئی نہیں، اج تو بعد اپنے گھر فون نہیں کرنا۔ اور دوسری بات ہے جتھے رہنا ہے یہ جگہ چھڈ کے ساڈے کول مکان لینا ہے۔ تیجی بات ہے اسی جو کھان نوں دئیے تو کھانا ہے، حرام حلال دی گل نہیں کرنی، سور خنزیر دی گل نہیں کرنی، ذبح کیتا نہیں کیتا اعتراض نہیں کرنا، جو کچھ ملے گا تو کھانا ہے۔ اور اگلی بات ہے جویں اسی زندگی گزارنے ہاں اوویں زندگی گزارنی ہے۔ اس تو اگلی بات ہے اسی اتوار دے دن اپنے چرچ وچ جانے ہاں، تم بھی ساڈے نال چرچ وچ جانا ہے، مسجد وچ نہیں جانا۔ انہیں آکھیا مینوں منظور ہے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، وقت گزریا، 3 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، پچھلیاں نوں کوئی پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے، کوئی اطلاع نہیں، رابطے ختم نے۔ ہن 3 سال گزر گئے نے۔ ایک دن گھر آندا ہے تے آ کے اپنی بیوی نوں کہندا ہے یہ گھر دے سامنے ایک الماری ہے، الماری دے اندر پرانیاں کتاباں، جہدے کول مکان لیا ہے انہاں کرائے تے یا مل لیا ہے، پہلے کوئی الماری چھڈ گئے، کتاباں سن، کسے مسلمان دا گھر ہوئے گا اس الماری دے اندر اللہ دی کتاب قرآن پاک بھی سی۔ ہن چونکہ انہیں تے پڑھنا نہیں، لیکن آدھیاں جاندیاں قرآن نو ویندا ہے، قرآن نو ویکھ کے روندا ہے، آندا ہے مالکا تیری کتاب سچی ہے، میں بدبخت اللہ سونیا عشق وچ مبتلا ہو کے قرآن چھڑ دیتا، اسلام چھڑ دیتا ہے، اللہ مینوں معاف کر دئی۔ آدھیاں جاندیاں قرآن ویکھنا تے نالے رونا، قرآن نو ہاتھ نہ لانا کتے میری بیوی نو پتہ نہ چل جائے۔ اج 3 سال گزر گئے، کہندا میں گھر واپس آیا، الماری صاف ہے، اودے وچ کوئی کتاب بھی نہیں تے قرآن بھی نہیں۔ تے میں اپنی بیوی نو پوچھیا، میں کہا الماری چ کتاباں پئیاں سن، ایتھے کتاباں پئیاں سن، آندھی میں ویکھیا 3 سال گزر گیا، کٹا مٹی پیندا ہے، نہ تساں کدی پڑھیاں نے نہ میں کدی پڑھیاں نے، ساڈے کام دیاں ہی نہیں، تے میں چڑ کے کوڑے دان وچ سٹ دتیاں نے، جتھے کوڑا سٹی دا ہے او دے وچ سٹ دتیاں۔ یہ بچہ کہندا ہے میں آکھیا او دے چ نہ ایک سبز جلد دی ایک کتاب سی تے او دا کی کیتا ہے؟ انہیں آکھیا او بھی میں سٹ دتی ہے۔ اے دوڑ پیندا ہے، نالے روندا ہے، نالے کوڑے دان وچوں قرآن پاک کڈدا ہے، اپنیاں اکھاں تے لاندا ہے، قرآن نو چومدا ہے، چیخاں نکل جاندیاں ہیں، روئی جاندا ہے۔ اہلیہ پریشان ہو گئی، آندی ہے کیوں روندے ہو، کی ہو گیا، کتاب ہی پرانی جئی ہے، آندا تینوں نہیں پتا اے عام کتاب نہیں، اے اللہ دی کلام قرآن پاک ہے، اے تے ساڈی کتاب ہے۔ آندھی اے دا مطلب ہے اجے بھی تیرے دل وچ اسلام دا جذبہ ہے وے، اجے بھی قرآن دی محبت ہے وے، ذرا ٹھہر جا، میں اپنے ماپیاں نو دسنی ہاں، اپنے ماں باپ نو دسنی ہاں۔ عورت ماں باپ
جاندی ہے یہ بچہ رب نو منان واسطے مسجد وچ چلا جاندا ہے امام صاحب بیٹھے نے تے اے آ گیا تے امام صاحب آندے نے خیر ہوئے بڑی دیر تو رہندے ہو تے اج مسیتے آ گئے ہو تسی مسلمان ہو خیر ہوئے اج مسیتے آ وڑے ہو آندا جی میں مسلمان ہاں آپ فرماندے نے کدی نماز پڑھن نہیں آیا آندا جی میں سچی گل ہے کدی نماز پڑھی نہیں بھئی تو کیسا مسلمان ہے ساری گل سنا دیتی سارا قصہ سنا دیتا امام صاحب فرماندے نے ہن کیوں مسجد وچ آیا ہے ہن آن دی وجہ کی ہے آندا جی قرآن پاک نو ویکھنا سا سکون مل جاندا سی قرآن پاک نو دیکھدا قرار مل جاندا سی اج قرآن نو میں اٹھا کے اپنے سینے نہ لایا ہے اللہ نے سر دے دروازے کھول دیتے نے میں قرآن نو سینے نہ لایا ہے قرآن نے مجبور کیتا ہے میں اللہ دے گھر وچ آ گیا ہاں رب کول معافیاں منگنیاں نے مومناں بالیو جے دیکھن دے نال اینا انقلاب آ جاندا ہے تے جڑا بندہ پڑھے گا دسو پوری زندگی وچ کیسا انقلاب آئے گا اللہ کو دعا کرو اللہ قرآن دا قاری بنا دے قاری تو مراد صرف حافظ ہی نہیں ہوندا قرآن پڑھنے والا اور دعا کرو اللہ مینوں تانوں کثرت نال قرآن دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین